اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ افضل الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ وشیعتہ وان من تمام الوفاء بالعہد وحسن العداء زیارت قبورہم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة۔ عزیزان محترم، زیارت ائمہ علیہ السلام کی اہمیت اور ان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام اور ان معصومین علیہ السلام کی زیارتوں پر جب ایک مومن اور ایک ان کا چاہنے والا جائے تو ان آداب کا خیال رکھے اور اس مقصد کا خیال رکھے جو اس زیارت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آداب کے اعتبار سے بہت ساری باتیں ہیں، بالخصوص ایک بہت مشہور اور معروف اور عام دستیاب کتاب جو ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، مفاتیح الجنان، جو شیخ عباس قمی کی تحریر کردہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں جہاں سفر کرنے کے آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سفر کرتے وقت انسان کن چیزوں کا خیال رکھے، چاہے اس کا تعلق انسان کے کسی مذہبی سفر کے ساتھ ہو یا کسی دنیا کے عام سفر کے ساتھ، لیکن جب سفر مذہبی ہو جاتا ہے تو ان آداب سفر کا خیال رکھنا بھی انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان جب اپنے گھر سے نکلے تو صدقہ نکال کے نکلے، اپنے گھر والوں کو وداع کرتے وقت دعا پڑھتے وقت دعا کر کے نکلے۔ اسی طریقے سے اپنے ذمے جو دیگر لوگوں کے حقوق ہے، چاہے مالی حقوق ہو یا انسان کے دیگر تعلقات کے حقوق، ان کو ادا کرے۔ اگر انسان سے کسی معاملے میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو پھر اس کا کفران یا اس کا جو حق ادا کرنے کا طریقہ کار ہے اسے انجام دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک انسان زیارت کے سفر پہ جا رہا ہے تو زیارت کے سفر کے لیے ایک اپنی جگہ پر جداگانہ آداب کا سلسلہ ہے، جس میں مثال کے طور پہ اہم ترین چیزوں میں جن باتوں کا خیال رکھنے کو بولا گیا ہے وہ یہ کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو وقت ہے جو اس مقام تک کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے اسے طے کرتا ہوا نظر آئے، اس درمیانے راستے میں کوئی بیہودہ گفتگو نہ کرے، کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی مومن کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا نظر نہ آئے، حتیٰ کہ سلسلے مومن کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بالخصوص اگر زیارت کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے تھے تو باقاعدہ انہوں نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں نے اس بات کو طے کر رکھا ہے کہ تم ہمارا استخفاف کرو، یعنی ہمارے حق کو ہلکا اور کمتر جانو، نعوذ باللہ ہمیں لوگوں کے درمیان بے عزت کرو۔ اہل خراسان میں سے ایک شخص جو امام کا چاہنے والا تھا کھڑا ہو گیا، اپنی عقیدت و محبت کی بنا پر یہ کہنے لگا کہ مولا کیسے ممکن ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ اسے مخاطب کر کے کہا کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ کیا بھول گیا کہ جب تو زیارت کے سفر پہ جا رہا تھا راستے میں ایک مرد مومن نے جو پیادہ تھا، تو سواری پہ موجود تھا۔ ایسا ہوتا ہے انسان جب سفر پہ جاتا ہے تو بعض اوقات کسی کے پاس سفر کی سہولتوں کے اعتبار سے بہتر سہولتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور دیگر افراد کے پاس نہیں ہوتا۔ نتیجے کے اندر وہ شخص جو چلتے چلتے تھک گیا تھا اس نے اپنے لیے مدد مانگی کہ مجھے کچھ دیر اپنی سواری پر بٹھا لیں اور جب مجھے آرام آ جائے گا تو میں دوبارہ اپنے سفر پہ پیادہ روانہ ہو جاؤں، مگر تو نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اور انسان کی نیچر و فطرت میں ہے کہ اگر وہ کسی مقام پر خود غرض ہوا کرتا ہے یا وہ کچھ اپنی جانب سے اہتمام کیے گئے چیزوں سے فائدہ اپنی ذات کی حد تک محدود رکھنا چاہتا ہے تو ایسے مقدس مقام کے سفر پر بھی وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ اب مولا کا جواب سنیے کہ مولا نے فرمایا کہ تو نے در حقیقت اس کے حق کو کم نہیں کیا
تو نے ہمارے حق کو کم کیا اور اس کی بے عزتی نہیں کی بلکہ ہماری بے عزتی کی۔ زیارت کے سفر کے اعتبار سے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انسان ایک مومن کے حق کو عام زندگی کے مقابلے میں زیادہ یہاں پر انجام دیتا ہوا نظر آئے۔ اس کے کھانے پینے کا معاملہ ہو، اس کی سواری کا معاملہ ہو، اس کے آرام کا معاملہ ہو، اور دیگر معاملات کے اندر اس کا خیال رکھتے ہوئے نظر آئے۔ وہاں روایت میں ملتا ہے کہ علی ابن یقطین جیسا فرد جسے امام نے گویا اپنا سفیر بنا کر حکومت کے نمائندوں میں شامل کیا تھا، جس کے بارے میں امام موسیٰ کاظم کسی مقام پر بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں اسی وقت دیکھنا چاہتے ہو ایسے فرد کو جسے آتش جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ابھی قیامت کا یا مرنے کے بعد کا مرحلہ نہیں ہے، مگر وہ شخص اتنی بلندی پر پہنچا ہوا امام کی پیروی اور امام کی محبت کی وجہ سے کہ امام سند دے رہے کہ آتش جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کون ہے، تو علی ابن یقطین کی طرف اشارہ کیا۔ مگر ایسا فرد بھی اپنی حکومتی کام کی وجہ سے، ایک برادر مومن جس کا نام ابراہیم ساربان تھا، جو اونٹوں کو کرائے پہ دینے کا کام کیا کرتا تھا، وہ ملنے کے لیے آیا، اپنی مصروفیات کی وجہ سے اسے وقت نہ دیا، تو جب ساتویں امام سے ملاقات کرنے کے لیے امیر حج بن کے علی ابن یقطین آیا اور مکے سے حج کو مکمل کر کے مدینہ امام کی زیارت کو آیا، تو امام نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہی بیان کی کہ جب تم ایک برادر مومن کو مصروفیت کی بنا پر اپنے سے ملنے کا وقت نہیں دیتے تو ہمارے لیے بھی تم سے ملنے کے لیے وقت نہیں۔ عزیزان محترم، مومن کا حق اور وہ بھی زیارت کا سفر اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان پاکیزگی کے عالم میں رہے، ذکر خدا کرتے رہے، حتیٰ یہ کہ ہمیں خاص اہتمام نظر آتا ہے تمام ائمہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ امام حسین کی زیارت کے لیے۔ روایت ملتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں جو روایت پیش کی اس کا ترجمہ بھی پیش کر دوں، اس میں بھی زیارت کے ایک مقصد کی جانب توجہ دلائی گئی۔ فرمایا 8ویں امام کی روایت ہے، اور 8ویں امام روایت کرتے ہیں کہ ان لکل امام، کہ ہر امام کا، ہر امام کے لیے اس کے چاہنے والے کے اوپر اس کا ایک حق ہے، اور اس حق کو بہترین طریقے سے اگر کوئی انجام دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا طریقہ کار زیارت و قبورہم، ان ائمہ کی قبور کی زیارت کرنا ہے۔ بس اب کیسے زیارت کی جائے؟ فرمایا فمن زارہم رغبتاً، یہ زیارت رغبت کے تحت ہونا چاہیے، عادت کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ انسان شوق کے ساتھ جائے، عشق اور محبت کے جذبے کو ساتھ لے کر جائے، وتصدیقاً لما رغبوا فیہ، اور تصدیق کرے ان لوگوں کی کہ جو اس کے اندر شوق رکھتے ہیں، یعنی وہ خود بھی زیارت پہ جاتا ہے تو رغبت کے ساتھ جائے، اور جو زیارت کے رغبت کے ساتھ جاتے ہیں وہ ان کی تصدیق بھی کرتا ہو۔ تو فرمایا ایسی صورت میں، ایسی زیارت کے وقت، کان ائمتہم شفعاؤہم یوم القیامہ، ائمہ علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے روز قیامت۔ اب اس زیارت کے اندر دوسرا اہم ترین نقطہ رغبت کے ساتھ ساتھ معرفت ہے، لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی نے آ کے سوال کیا، راوی ہارون یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا کہ واقعی نہیں آپ کی روایت ہے؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم، جو شخص معرفت کے ساتھ آپ کی زیارت کرے گا اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی عام زیارت کا ثواب ایک حج اور ایک عمرہ ہے، لیکن اگر معرفت کے ساتھ انسان زیارت کا سفر کرے گا تو گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ایک اور روایت ملتی ہے جس روایت کے اندر ہمیں زائر حسین کو انجام دینے والے امور عنوان کے تحت یہ روایت ملتی ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ محمد ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ جب آپ کے جد کی زیارت کے لیے جاؤں تو کس حیت میں جاؤں، جیسے میں حج کے لیے جاتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پس جو چیزیں حاجی پہ لازم ہیں کیا وہ مجھ پر بھی لازم ہے؟ حضرت نے فرمایا کن چیزوں کے بارے میں تم نے کہا؟ عرض کیا جو چیزیں حاجی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم پر لازم ہے اس سفر میں کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرو، تم پر لازم ہے کہ کم بولو اور بولو تو اچھی بات بولو، تم پر لازم ہے کہ خدا کو اس سفر میں زیادہ یاد کرو، تم پر لازم ہے کہ پاک اور صاف لباس پہنو، تم پر لازم ہے کہ جب حائر حسینی حرم میں آنے سے پہلے غسل کرو، تم پہ لازم ہے کہ خاشع یعنی پست اور ایک غلام کسی کیفیت کے اندر حاضر ہو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، محمد و آل محمد پہ زیادہ درود بھیجو، اور جو چیزیں تمہاری نہ ہو دوسروں کی ہو اس کا احترام کرو۔ فرمایا تم پہ لازم ہے کہ جو چیزیں حلال نہ ہو اس کی طرف نگاہ نہ کرو، اس سے چشم پوشی کرو، تم پہ لازم ہے کہ جب برادر ایمانی کو
ضرورت مند دیکھو تو اس کی مدد کرو، اس کی احوال پرسی کرو، تم پہ لازم ہے